کیا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بھارت ایک ایسا ملک جو کہ نیوکلیئر سٹیٹ بھی ہے، ایک ایسا ملک جو کہ بہت بڑی آبادی کا حامل بھی ہے، اور ایک ایسا ملک جو کہ دنیا کے اندر ڈیفنس ٹریڈ کے حوالے سے، ڈیفنس خرید و فروخت کے حوالے سے جانا مانا جاتا ہے، اور اپنے کنٹینیوس آرسنلز کو انکریز کر رہا ہے. اگر اس کی طرف سے ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو یہ سوال اٹھانا پڑے گا کہ بھارت کا نیوکلیئر پروگرام کیا سیف ہے یا نہیں. کیونکہ ہمارے بالکل پہلو میں ہمارا جو ایسٹرن ہمسایہ ہے وہ بالکل اپنے حواس باختہ ہو چکا ہے، اور غلطی کی آڑ کے اندر وہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کا کھیل کھیل رہا ہے. اڑتا ایک میزائل بھارت کی طرف سے سرسا کے مقام سے آیا اور تقریباً پاکستان کے اندر 124 کلومیٹر سفر طے کر کے 40,000 کے الٹیٹیوڈ کے اوپر ایک انتہائی ساؤنڈ کی سپیڈ یعنی آواز کی رفتار سے 3 گنا زیادہ ٹریول کرتا ہوا یہاں آیا. اور ایسی صورتحال کے اندر اس بات کی کنفرمیشن بھی دی کہ وہ ایک میزائل تھا. اس کے بعد پھر 11 مارچ جمعے کے روز یعنی جس دن ہمارے جو فوجی اسپوکس پرسنز ہیں ان کی طرف سے پریس بریفنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد ایک دن بعد گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی 9 مارچ کو 2020 کو ان دا کورس آف روٹین مینٹیننس ایک ٹیکنیکل میل فنکشن ہو گیا تھا جس نے ایکسیڈنٹل فائرنگ آف اے میزائل کو کی طرف لیڈ. اس تمام صورتحال کے بعد لیکن ایک سوال اب بھی سب کو کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی میں غلطی تھی؟ کیا یہ واقعی میں ٹیکنیکل میل فنکشن تھا؟ کیا ایک نیوکلیئر سٹیٹ اتنی ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ وہ اس طرح کا ٹیکنیکل میل فنکشن کرے اور ایک ہمسایہ ملک کے اندر اس کا میزائل جا کے گرے؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو اس پیرائے میں دیکھیں گے کہ غلطی ہو گئی اور یہ ون آف ایونٹ ہے، تو میں اس کو پھر ہرگز اس طریقے سے ہمارے حق میں نہیں ہے یہ چیز. وجہ یہ ہے کہ ایسا کام اور اس قسم کی جو میزائل ریلیز کیا جاتا ہے جو کہ پہلے سیدھا اپنے ایریا میں اپلائی کرتا ہے اور پھر 90 ڈگریز آف ڈائریکشن ہو کے اور پھر وہ ڈائریکٹ آتا ہے پاکستان کی طرف، تو یہ کوئی ایک چانس یا نہیں، اگر چانس نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. اس طرح کے میزائلز کو پری پروگرام کیا جاتا ہے، تو دیٹ مینس کہ یہ ایک خاص ڈائریکشن میں جائے گا، پھر وہاں سے اپنا رخ بدلے گا اور پھر اس طرف جائے گا جہاں پر کہ اس کی جو پرواز ہے وہ یا ٹارگٹ جو ہے وہ وہاں پہ اپنے جو ٹارگٹ کے ہدف کی طرف جائے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اس قسم کا ایک ٹیسٹ تھا. اس کی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیوں ایسے وقت میں کیا گیا. دوسری بات ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی اس قسم کا اگر یہ ٹرائل بھی تھا ایک، تو یہ ٹرائل سرسا اور ان کے ویسٹرن بارڈر کے پاس نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کے لیے رینجز ہیں، مارک رینجز ہوتی ہیں، ڈیمارکیشنز ہیں. اڑیسہ کی طرف، اپنے ایسٹ کوسٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہاں پر بنگال کی طرف، وہاں پہ اس قسم کے ٹرائلز کیے جاتے ہیں. یہ ویسٹرن اپنے بارڈر پہ لا کے یعنی پاکستان کی سرحد کے پاس اس طرح کا ٹرائل کرنا، سرسا کی ایئر فیلڈ سے رپورٹڈلی جہاز ایئر بورن ہوتا ہے، ایئر لانچ کیا جاتا ہے، اور ایئر لانچ کروز میزائل جو ہے وہ پھر ایک ڈائریکشن میں جا کے پھر اپنا رخ تبدیل کرتا ہے، پھر پاکستان کے علاقے میں آ کے وہ گرتا ہے. ظاہر ہے انہوں نے کسی ملٹری ٹارگٹ کو ہدف نہیں کیا، لیکن یہ دکھا دیا کہ یہ ایبلٹی ہے ہمارے پاس. مشکل کیوں ہے یہ چیز کہ یہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ میزائل ایک نارمل وار ہیڈ کے ساتھ ہے یا نیوکلیر وار ہیڈ کے ساتھ ہے. اگر یہ برہماس تھا یا اس قسم کے اس کیٹیگری کا ایک میزائل تھا تو اس میں پھر کوئی بھی وار ہیڈ لگ سکتا ہے. اور پھر یہ اس ڈیٹرنس تھیوری کو ٹیسٹ کرتا ہے جس نے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ابھی تک ایک نیوکلیئر دو نیبرز ہونے کے باوجود ایک قسم کا ایک بیلنس رکھا ہوا تھا. لیکن یہ بیلنس جو ہے چودھری صاحب، I'm sorry I'm cutting you short here، لیکن یہ بیلنس بڑا نازک بیلنس ہے اور اس نازک بیلنس کو مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن ہم اگر مان بھی لیں ان کی اسٹیٹمنٹ کو کہ جی غلطی ہو گئی، تو کیا ایک نیوکلیئر اسٹیٹ اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے، میزائل جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے؟ پلس کیا اتنے اسٹیٹ آف دی آرٹ اکوپمنٹ کے اندر سیلف ڈسٹرکٹ کا، کیونکہ میں نے کچھ ایکسپیرینس لوگوں سے بات کی، سیلف ڈسٹرکٹ کا بھی تو موڈ ہوتا ہے میزائل کے اندر کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے اور وہ ڈیویٹ ہوا ہے اپنے پاتھ سے تو وہ سیلف ڈسٹرکٹ ہو جائے یا ریموٹلی اس کو ڈسٹرکٹ کر دیا جائے. کیا بھارت اس قابل ہے کہ وہ نیوکلیئر اسٹیٹ بھی رہے، غلطی اگر ان کی تسلیم کر بھی لی جائے تو؟ نہیں، میں اس کو اسی لیے کہتا ہوں کہ میں اس کو اس طریقے سے اس پیرائے میں نہیں دیکھتا کہ یہ غلطی تھی. یہ غلطی نہیں تھی. یہ نہ ہی میں یہ سمجھوں گا کہ ہم میں سے اس کے ہندوستان کا کسی طریقے سے کوئی ڈیمین کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ بالکل ایک بہت خطرناک لمحہ تھا انڈیا اور پاکستان کے ملٹری بیلنس کے اندر، ملٹری ریلیشن شپ کے اندر، ڈیفنس ریلیشن شپ کے اندر، ان دا سینس کہ جو ہمارا سیکورٹی بیلنس ہے وہ
ایک اس کو ڈسٹرب کیا گیا, اس میں ارتاش آیا, ارتاش لایا گیا, اور اس لمحے پہ اگر پاکستان رسپونڈ کرتا جو کہ پاکستان کی ڈاکٹرن ہے تو پھر تو تباہی مچ جاتی ہے ہندوستان کے اندر. یعنی یہ احساس ہندوستان کو نہیں تھا, اور وہ ہمیں اس چیز پہ ٹیسٹ کر رہے تھے. They will be probably say within themselves کہ جی we were calling you a bluff, آئیے کیجیے ہمارے اوپر حملہ. تو یہ اس قسم کی جو ایک حد پہ جا کے آپ نے ایک کھیل, یہ کھیل نہیں ہے, تباہی کی طرف لے کے جائے گا دونوں ملکوں کو. تو میں بالکل ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ایک ٹیکنالوجیکلی کمزور ملک ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے اور ان کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. نہیں, میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں ایسی چیز جو اپنے ڈائریکشن سے 90 ڈگریز آف ہو کے پھر آتی ہے اور پہلے سیدھا جاتی ہے اور پھر 90 ڈگریز آف ہو کے رائٹ کو آتی ہے, اس کے اندر کوئی بالکل پری پلانڈ, پری پروگرامڈ لانچ سے پہلے یہ پروگرام کر کے اس کو لانچ کیا گیا, اور یہی مقصد تھا, یہی اس کا ہدف تھا, یہی طریقہ تھا. آپ کی بات کہ اس کو سیلف ڈسٹرکٹ نہیں کیا گیا, سیلف ڈسٹرکٹ تو اس وقت کرتے اگر ان کا اگر واقعی میں غلطی ہوتی, تو چونکہ غلطی نہیں تھی تو سیلف ڈسٹرکٹ نہیں کیا نا. تو پاکستان کو پیغام دینا مقصود تھا کہ ہم پہنچنا چاہیں تو ہم پہنچ سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے رسپانس کو بھی ٹیسٹ کرنا. اور یہ ارریسپانسبلٹی چودھری صاحب, یہ ارریسپانسبلٹی جو ہے دو نیوکلیئر سٹیٹس کے درمیان یہ بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے. پاکستان نے ایک نیوکلیئر سٹیٹ کی حیثیت سے بڑا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا کہ ہم لوگوں کا, کیونکہ ایک ایسا پوری کی پوری ہم لوگوں کی ایک تھاٹ ہے کہ وی ول ہیو دا پاور ٹو انیشیٹ. اگر کوئی ہمیں تھریٹ لگے کہ تھریٹ ہم لوگوں کی طرف آ رہی ہے تو ہم لوگ حملہ انیشیٹ کر سکتے ہیں. پاکستان نے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا, لیکن اب سوال بہت سارے ہیں جو کہ بھارت کو ان کا جواب دینا ہوگا, اور اگر جواب نہیں دیتا تو بھارت کی نیوکلیئر کیپیبلٹی اور اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو سیف گارڈ کرنے کے حوالے سے جو کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات آ گئے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ کے ایک میزائل قابو میں نہیں ہے تو پورا نیوکلیئر جو ان کا آرممنٹ ہے وہ کس طریقے سے قابو میں ہو سکتا ہے, اور اگر روگ ایلیمنٹس ہیں تو پھر تو اور بھی خطرناک بات ہے. کہ میں ڈو مور کا بندہ نہیں ہوں, میں وہ ہوں جو اپنے ملک کی سیلف ریسپیکٹ رکھنا چاہتا ہوں. تو میرے خیال میں امریکن, ٹھیک ٹھاک امریکن جو اس کو سن رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ کلاس. اس نے بار بار کہا میں ان کے امریکہ کے خلاف نہیں ہوں, بلکہ تعریف بھی کی. ویری گڈ. میرے خیال میں یہ بھی ضرورت تھا کہ اس لیے یہ اینٹی ویسٹ جو ہے اینٹی ویسٹ نہیں ہے. اینٹی ویسٹ اس وقت ہے جب وہ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو, اور بغیر پوچھے آپ کو سینکشنز لگاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں یہ کرو نہیں تو یہ. دیکھیے دس از ناٹ دا وے. تو ایک آدمی تھا ایسا جو کھڑا ہو کے ان کو کہہ دیا, اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اگر تھوڑی سی عزت ملی ہے ادھر, یہ اسی لیے عزت ملی ہے. تو فائنلی میں یہ کہوں گا کہ سمینہ اگر اسی طریقے سے وہ بولتے رہیں, اسی طریقے سے لوگ آتے رہیں, تو اگر جب ڈی چوک پہنچیں گے اور واقع 10 لاکھ لوگ ادھر آ سکیں گے, کتنے بھی آ سکیں, میرے خیال میں وہ لوگ جو ان کے خلاف ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا 10 دفعے سوچیں گے.